السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج جس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں پوری جنات، آسیب، چڑیل، ان چیزوں کے بارے میں جانکاری پوری اور اس کا علاج و طریقہ بتایا گیا ہے، اور لوگوں پر کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، کس طرح لوگوں پر جنات، آسیب حاوی ہو جاتے ہیں۔ پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جس میں آپ کو پوری بات سمجھ میں آ پائے۔ بہت سے لوگ ان دویدھاؤں میں، ان باتوں میں الجھے رہتے ہیں کہ بھوت، جنات، آسیب ہوتے ہیں، چڑیل وغیرہ ہوتی ہیں، یا صرف ایک بے وہم ہے۔ تو دوستوں، جنات، آسیب، بھوت سب ہوتے ہیں، ہر دھرم میں مانے جاتے ہیں، ہر دھرم میں ان کا علاج ہوتا ہے، اور کئی کیس ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، ایک بچہ، دو بچہ، تین بچہ، تو یہ اس کی وجہ کیا رہتی ہے؟ بہت سے بچے نیلے ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سی لوگوں کی MC آتی ہے تو بند نہیں ہوتی ہے، دوائی بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی دکھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواب میں بار بار ڈرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جس گھر میں رہتے ہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خواب میں الٹی سیدھی چیزیں دکھتی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں دکھتی ہیں۔ تو یہ چیزیں دنیا میں مالک نے، اللہ پاک نے ایسے ہی نہیں بنا دی، ان کو بنانے میں کچھ نہ کچھ اللہ کی مصلحت ہے، شیطانی چیز ہیں اور یہ انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ اور جب آپ ان چیزوں کے بارے میں غور کریں گے، ان کو سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا لوگوں کو کسی کو لگتا ہے ایک دم سے کوئی چیز نکل کے گئی ہے، یا لوگوں کو اندر سے ڈر رہتا ہے، یا عورتیں دکھتی ہیں، یا کچھ ایسی بات رہتی ہے، یا کام دھندا، قسمت سب پیسہ ہونے کے بعد بھی دکان نہیں چلتی ہے، تو یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے۔ ایک تو جادو کے ذریعے یہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں، جو لوگ جادو کراتے ہیں، جادو سے جنات، خبیث، چڑیل، ان کی جو بھی ان کی مانگ ہوتی ہے، ان کی مانگ دے کر لوگوں کے اوپر فوٹو کے ذریعے، بال کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے ان چیزوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ انسان پریشان حیران رہتے ہیں، ان کے خیال دل میں مرنے کے آتے ہیں۔ جیسے ایک جادو کی بات ہو گئی، اس پر ویڈیو ایک الگ انشاءاللہ آگے بناؤں گا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں جنات، چڑیل، آسیب وغیرہ کے بارے میں کہ یہ کیسے انسان پہ حاوی ہوتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ناپاکی ہے۔ جو انسان ناپاک رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں بناتے، نہاتے نہیں ہیں، تو ان پر یہ چیزیں جلدی حاوی ہوتی ہیں۔ اثر کس طرح ہوتا ہے، اثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپن بولتے ہیں کسی کو بھوت لگ گیا، جن لگ گیا، اثر ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیسے لگتا ہے؟ جب انسان کے اندر خود کی ایک روح موجود ہے اس کے جسم میں، تو دوسری چیز اس کے اندر کیسے چلی جاتی ہے؟ اس کو بہت کم لوگ سمجھ پائے ہیں۔ آپ کو 1,00,000 میں سے 10 لوگ ہی ایسے ملیں گے جو اس بات کو آج تک سمجھ پائے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو آج سمجھاتا ہوں، پوری طرح سے سمجھاتا ہوں کہ آخر کس طرح سے جنات، شیطان لوگوں پر اثر کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک ہمذات یعنی کہ شیطان ہوتا ہے، جو لیفٹ کندھے پر ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں متاثر جگہ ہوتی ہے، جہاں آسیب، جنات وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب جاتا ہے تو اس کا ہمذات جو ہے وہ اس شیطان کے، جو شیطان خبیث جن وہاں ہیں، اس کے قبضے میں ہو جاتا ہے، اس سے یہ سمجھ لو کہ افیکٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، تو اس شے کا ریفلیکشن جب ہمذات پر، شیطان پر، اپنا ہمذات جو ہے اس پر پڑتا ہے تو وہ اس کی طرح حرکت کرتا ہے۔ کہیں کھانے کو مانگے گا تو کھانا ہی کھانا مانگتا جائے گا، کہیں نہائے گا نہیں، کہیں بولے گا میں فلانا جن ہوں، فلانا جی ہوں، بولتا انسان کا ہمذات ہے، جو شے ہے وہ نہیں بولتی، انسان کا ہمذات بولتا ہے، لیکن اس کا اثر شیطان کا اس ہمذات پہ پڑتا ہے، وہ انسان ہمذات وہ قابو ہو چکا ہوتا ہے۔ جب کوئی منتر پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے، تو وہ ہمذات اس سے آزاد ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے جھاڑنے سے یا منتر پڑھنے سے وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ایسی کون سی جگہیں ہیں جن جگہوں پر جانے سے، رہنے سے یا ایسے کام کرنے سے انسان کے اوپر یہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں؟
سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ناپاک انسان کے اوپر یہ چیزیں حاوی جلدی ہوتی ہیں۔ دوسرا، جنات جو ہیں، جو لڑکیاں کھلے بال رکھتی ہیں، جیسے مغرب کے ٹائم جنات اور انسانوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ایسے ٹائم پہ چھت پہ یا کھلے میں جو لڑکیاں کھلے بال یا خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر گھومتی ہیں، ان کے اوپر اثرات جلدی ہوتے ہیں۔ اثرات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اثرات کسی پر ہوگا وہ چیخے گا، چلائے گا، ایسا کچھ کرے گا، وہ اثرات ایک الگ ہوتے ہیں۔ دوسری طرح کے چھپے ہوئے شیطان اور چھپے ہوئے اثرات بھی ہوتے ہیں جو لگ جاتے ہیں۔ لگنے کے بعد ان لڑکیوں کی MC گڑبڑ ہو جاتی ہے، لڑکیاں دبلی ہونے لگتی ہیں، لڑکیوں کے بال جھڑنے لگتے ہیں، لڑکیوں کا چہرہ کالا پڑنے لگتا ہے، اس طرح کی بھی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ دوسری جگہ ندی نالے ہوتے ہیں، ندی جیسے ندی ہے، پاک صاف ندی ہے، تو اس ندی میں لوگ پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں یا نہا رہے ہیں تو اس میں پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ منع فرمایا ہے کسی ندی میں پیشاب نہ کیا جائے، اس میں رہنے والے جو بھی شیطان ہیں یا جن ہیں، جو بھی چیزیں، وہ انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اور ہندو دھرم میں تو ندی کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے، پیڑ کے پاس کبھی، پیڑ کے اوپر یا پیڑ کے نیچے کبھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کسی پیڑ کی چھائے میں پیشاب باتھ روم نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرے دھرموں میں بھی پیڑ کو دیوتا مانا گیا ہے، پیڑ کے اوپر جو دیوتا، جو جن بیٹھے رہتے ہیں، وہ انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو بندش لگ جاتی ہے۔ چھپے ہوئے جن ہوتے ہیں وہ انسان کو بندش لگا دیتے ہیں، دماغی ٹینشن دے دیتے ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں دے دیتے ہیں، اور جو بڑے دے ہوئے جن ہوتے ہیں وہ سیدھے سیدھے حاوی ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ نالے جو ہوتے ہیں، گندے نالوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، گندے نالوں کے آس پاس بیٹھک لگانا، چائے پینا، اس سے بھی شیطانی چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی جگہ جو ہے ہانٹیڈ گھر ہوتے ہیں، جو گھر ہانٹیڈ ہے، جس گھر میں رونق نہیں ہے، اپن جا رہے ہیں تو عجیب ٹائپ کا لگ رہا ہے، ایسے گھروں میں رہنے سے، ایسے گھروں میں بار بار جانے سے، بیٹھنے سے، یا آج کل یہ ماحول ہوا ہے کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں تو ایسے گھر میں جا کے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اس سے بھی شیطان جنات حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور بھی کئی وجہ ہیں، ایک ویڈیو میں آپ کو پوری وجہ نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا وجہ سے یہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں، پر یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ اب حاوی ہونے کے بعد ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیں، آپ نماز کی پابندی کریں، اور آپ قرآن کی تلاوت کریں یا کوئی ذکر کریں۔ ذکر جو کرتا ہے انسان یا نماز پڑھتا ہے تو اس کی روح اور روشن ہو جاتی ہے، جب روح روشن اور روح طاقتور ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں پھر انسان کے اوپر حملہ نہیں کر پاتی، ان کی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی انسان کے اوپر نہ تو حملہ کر پاتی ہیں، نہ اپنا اثرات ڈال پاتی ہیں۔ اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اور جس چیزیں ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور کسی کا دل دکھانے سے، کسی کا پیسہ کھانے سے، بیاج کا کام کرنے سے بھی یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔